الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. گویا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد عبادت ہے. اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر اطمینان ہے. اگر کوئی انسان مطمئن نہ ہو، مضطرب ہو، تو پھر وہ عبادت بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. ایک آدمی طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، الجھنوں کا شکار ہے، ذہنی الجھن ہے، دیگر پریشانیاں ہیں، تو ان پریشانیوں میں وہ اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا. تو پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو، مطمئن ہو. دوسرے نمبر پر ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو. ایک بیمار آدمی بھی اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ انسان اپنا مقصد حقیقی یعنی عبادت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے. پہلے نمبر پر اطمینان ہے اور دوسرے نمبر پر صحت ہے. یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان اپنا حقیقی مقصد حاصل نہیں کر سکتا. صحت مند جسم کے لیے صحت مند اور متوازن خوراک کا ہونا ضروری ہے. ایک آدمی اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ متوازن خوراک کھائے. جسم کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، تو ان ضروریات کو پورا رکھنے کے لیے متوازن غذا کھانی پڑتی ہے. اگر انسان اس غذا کا اہتمام نہ کرے تو جسم میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، نتیجتاً انسان عبادات نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ صحت مند رہنے کے لیے صحت مند خوراک ضروری ہے. اس سے آپ یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب اچھی غذا کھانا یا خوراک کا استعمال، صحت کا حصول یہ عبادت کے لیے ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھانا یا اپنی صحت کا خیال کرنا یہ صرف حیوانی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ شرعی ضرورت ہے. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور بس ایسے ہی کھاتا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اپنی حیوانی جبلت کے تحت کھاتا ہے. کھانا تو سب کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، جنگلی درندے بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، حیوانی تقاضا ہے. مسلمان کھانا اس لیے کھاتا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں اور عبادت انجام دے سکوں. تو جب ایک آدمی خوراک کا استعمال عبادات کے لیے کرتا ہے تو چونکہ اس نے ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے غذا کا استعمال کیا ہے، تو یہ غذا کا استعمال اس کے لیے ایک شرعی چیز بن جاتا ہے. صرف حیوانی جبلت کا تقاضا نہیں رہتا، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. چنانچہ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو ہر لقمے پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، بشرطے کہ اس کی نیت یہی ہو کہ میں کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ عبادات کے اوپر مجھے قدرت حاصل ہو. تو بہرحال کھانا کھانا چونکہ انسان کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ دینی ضرورت بھی ہے، اس لیے آپ کو قرآن کریم میں، احادیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی سیرت میں اس کے بارے میں مختلف ہدایات ملیں گی. کھانے کے سلسلے میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے. کھانے میں بھی کچھ فرائض ہیں. فرض درجے کا کھانا وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں فرائض میں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان حلال کھائے. حلال کھانا فرض ہے، حرام کھانا حرام سے بچنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کو یہ تلقین فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں کی مقدس جماعت طیبات میں سے کھاؤ. طیبات کا مطلب عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، اور پاکیزہ غذا کے لیے سب سے پہلے حلال کا ہونا ضروری ہے. گویا حلال چیزیں کھانے کی اللہ نے انبیاء کے ذریعے امت کو اور انسانوں کو تلقین فرمائی ہے. تو فرمایا طیبات میں سے کھاؤ. آگے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. اب دیکھیں اللہ نے دو احکام ایک ساتھ دیے ہیں
کہ طیبات میں سے کھاؤ، حلال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں کوئی ربط ہے، اور ربط یہی ہے کہ جب انسان حلال کھاتا ہے تو اسے عبادات کی توفیق ہوتی ہے۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے تو عبادات کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اگر عبادت کرنا بھی چاہے تو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ لقمہ حرام جس کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کی نحوست اتنی ہے کہ وہ 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول ہوتی۔ تو کھانے کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے، اجتناب کرے اور حلال کا اہتمام کرے۔ اگلے نمبر پر پھر کھانے کے لیے مختلف آداب ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھائے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ سب سے برا برتن جو ایک انسان بھرتا ہے تو وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ پیٹ بھی برتن کی طرح ہے، اور بھی مختلف برتن انسان بھرتا ہے، کسی برتن میں پانی ڈالتا ہے، کسی میں دودھ ڈالتا ہے، کسی میں اور چیزیں ڈالتا ہے، تو پیٹ میں بھی انسان چیزیں الڈیلتا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن جو ایک انسان بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ گویا کہ پیٹ بھرنا اور اس کو بھرتے ہی رہنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر ضروری بھی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ پانی کے لیے بھی جگہ چھوڑے، سانس کے لیے بھی جگہ چھوڑے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنی غذا انڈیلتا رہے کہ نہ اس میں پانی کی جگہ باقی رہے، نہ سانس لینے کی جگہ باقی رہے، اور کھانے کے بعد انسان سرگرداں پھرتا رہے کہ اب میں اس کو ہضم کیسے کروں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، یعنی جو باقاعدہ کھانا ہوتا ہے وہ آپ ایک مرتبہ تناول فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کا کھانا تناول فرما لیتے تو رات کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، اور جب رات کا کھانا تناول فرماتے پھر دوپہر کے کھانے سے آپ اجتناب فرماتے تھے، دوپہر کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، یعنی باقاعدہ کھانا ایک وقت آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں گزارا کہ جس میں آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر تناول فرمایا۔ زیتون کا تیل بطور سالن کے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ روٹی اور سالن تناول فرمایا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت تناول فرمایا۔ اب ان روایات کا خلاصہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کھانا منع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانے سے آدمی پر بڑھاپا آ جاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا کھایا کرو، چاہے مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو رات کے کھانے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، دن کا کھانا بھی آپ سے ثابت ہے۔ صبح بھی بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے روایات عرض کی ہیں دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانے کی، محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم باقاعدہ کھانا کہتے ہیں، یعنی روٹی ہے، سالن ہے، سلاد ہے، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، تو اس قسم کا کھانا دن میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ کھانا ایک مرتبہ تناول فرماتے، دوسری مرتبہ کھجوریں تناول فرما لیتے۔ عرب میں کھجور کو بھی باقاعدہ غذا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی تائید حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مرتبہ جب بھی کھانا کھایا گیا تو دوسری مرتبہ کھجور ہوتی تھی، یعنی ایک مرتبہ کوئی روٹی میسر ہو گئی، چاہے جو کی ہو یا گندم کی ہو، اور دوسری مرتبہ پھر کھجور کے ساتھ گزارا چلایا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 3 دن مسلسل جو کی یا گندم کی روٹی نہیں کھائی، یعنی ایک دن اگر جو کی روٹی کھا لی تو دوسری دن نہیں تناول فرماتے تھے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا، جس کی آپ نے امت کو تلقین کی کہ چونکہ
ہم کھانا کھاتے ہیں حیوانی جبلت کے لیے نہیں، عبادات کے لیے. تو مومن کو اتنا کھانا کھانا چاہیے جو بقدر ضرورت ہو، جس سے اس کی عبادات کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں، اس کے جسم میں سانس چلتی رہے. اور بہت زیادہ کھانا کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، یہ ایک مومن کے لیے ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. اور فقہاء نے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے. جہاں کھانے میں حرام چیزوں کا شمار کرتے ہیں، وہاں روزانہ پیٹ بھر کر کھانے کو بھی ناپسندیدہ بلکہ حرام تر چیزوں میں شمار کرتے ہیں. کہ ایک آدمی روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہے، اس سے اوپر بھی ٹھونستا رہے، تو فقہاء وہ اوپر والے کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسراف میں آتا ہے، نہ فضول خرچی میں آتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو گئی، اب ویسے وہ اوپر ٹھونسے جا رہا ہے تو وہ فضول خرچی کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے دن میں دوسری مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کھانا کھانا ہی مرغوب ہے، تمہیں یہی پسند ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس طریقے سے ایک آدمی اگر اس کا مطمع نظر، اس کی دلچسپیاں ہی کھانے کے ساتھ وابستہ ہوں تو وہ پھر زیادہ کھانے لگتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے فضول خرچی ہونے لگتی. حضرت عائشہ اہل بیت میں سے تھی. اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار الگ تھا. اہل بیت کے لیے آپ دنیا کو بالکل ناپسند فرماتے تھے، انہیں دنیا سے دور رکھتے تھے. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے یہ تلقین فرمائی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کھانا بقدر ضرورت ہونا چاہیے. یہ کھانے کا پہلا ادب ہے. اس میں اوقات کی تعین نہیں ہے، 2 مرتبہ کوئی کھائے، 3 مرتبہ کوئی کھائے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے 4 مرتبہ کوئی کھائے. انسان کی اپنی ضرورت ہے، اس کی اپنی حاجت ہے. اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ 1 مرتبہ کھائے، 4 مرتبہ کھائے، شریعت اس کو نہیں روکتی. ہاں فضول خرچی سے روکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معدہ بھرنے کے بعد بھی وہ ٹھونستا رہے، جیسے آج کل ہم سب کا طرز عمل. تو یہ تو کھانے کا پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو کھانے کو انتظار نہ کروایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ کھانے کا احترام کرو اور کھانے کو انتظار نہ کرایا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور آدمی کہیں دوسری جگہ صوفوں پر لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے اور کھانا اس کا انتظار کر رہا ہے. تو شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. اور کھانا جب آدمی کھائے تو بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کھائے. اور بندگی اسی میں ہے کہ انسان پہلے بیٹھے اور کھانا بعد میں آئے. یعنی بندہ کھانے کا انتظار کرے، یہ بندگی ہے. کھانے کو اگر انتظار کروایا جائے تو اس میں تواضع اور بندگی نہیں. تو یہ دوسرا ادب ہے کہ کھانے کا احترام کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی ہر نعمت کی وہ قدردانی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ یہ نعمت اللہ کی جانب سے ہے. جیسے گزشتہ جمعے میں نے بشر حافی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ وہ زمین کا بھی احترام کرتے تھے، اور احترام کی وجہ سے اس پہ جوتے کے ساتھ نہیں چلتے تھے کہ اللہ نے اس کو بچھایا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ زمین بچھائی ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کا طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا احترام کرتے ہیں. اور اسی میں بندگی ہے کہ انسان بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے دی ہے، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، بس آپ کی عطا ہے، آپ کا احسان ہے. تو دوسرا ادب کیا ہوا کہ کھانے کا احترام کرو اور کھانے کو انتظار نہ کرواؤ، خود اس کا انتظار کرو. تیسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھا جائے تو عاجزی کے ساتھ بیٹھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندے کی طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے، اور جیسے ایک بندہ کھاتا ہے میں اسی طریقے سے کھاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا عبد اور نبی بننے کا یا بادشاہ اور نبی بننے کا. تو آپ علیہ السلام نے عبدیت کا انتخاب فرمایا. آپ کو اللہ نے عبدیت کاملہ کے منصب سے نوازا تھا. اللہ معبود کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معبود کامل کے عبد کامل ہے. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت لوگوں کو دکھائی ہے کہ دیکھو بندگی کرنی ہے تو یہ معیار ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے جب تشریف فرما ہوتے تو بہت عاجزی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ عموماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک زانو کو بچھا کر دوسرے زانو کو کھڑا کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ٹیک لگا کر آپ نے کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اب ٹیک لگا کر کھانے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس پر بھی بحث کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے امت کے اسلاف نے اور علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے ہم تک پہنچایا۔ ایک ایک چیز پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ٹیک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب بیان ہوئے۔ ایک مطلب تو وہی ہے جو معروف ہے کہ جسم کو ایک طرف جھکا کے سہارا لینا، جیسے کوئی آدمی ذرا نیم دراز ہو کہ کرسی کا سہارا لے لے یا تکیے کا سہارا لے لے، تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور یہی عام مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے سے کھانا کھانا پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نیم دراز ہے یا ایک طرف اس نے ٹیک لگایا ہوا ہے اور ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے، یہ چونکہ عبدیت کے منافی ہے اس لیے اس کو پسند نہیں سمجھا گیا۔ دوسرا مطلب ٹیک نہ لگانے کا یہ سمجھا گیا کہ ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جم کر نہ بیٹھا جائے کہ ایک آدمی آتا ہوا یہ سمجھے کہ اس کا تو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک زانو بچھا کے دوسرا کھڑا کر کے تشریف فرما ہوتا، یعنی یہ کھانے کی وہ ہیئت ہے کہ جو آدمی بھی اس طرح بیٹھا ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بس یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اور ایک آدمی اگر باقاعدہ آلتی پالتی مار کر خوب جم کر بیٹھا ہے تو آپ سمجھیں گے اس کا تو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں۔ تو دسترخوان پر اس طریقے سے بیٹھنا پسندیدہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بس یہ صرف ضرورت مٹانے کے لیے بیٹھا ہے، باقی اس کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی یا اس سے وابستہ نہیں۔ یہ آداب میں سے ہے، کوئی اس کا خیال نہ بھی رکھ سکے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فرائض کا درجہ اور ہے، آداب کا درجہ اور ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ٹیک لگانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی بلا ضرورت بھی ٹیک لگا کر کھاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی بھی نہیں ہے۔ اور مومن کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ اسی طرح جب کھانا آ گیا، دسترخوان لگ گیا، آپ بیٹھ گئے اور اس میں آپ نے اسوہ حسنہ کی پیروی کی ہے، اب کھانا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر جب آدمی کھانے کا آغاز کرتا ہے تو کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور شیاطین اور جنات کا آنا اس دسترخوان پر ممنوع کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں اور کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا دسترخوان پہ اجتماعی طور پہ، تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم نے کھانا کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت کھانے میں بڑی برکت تھی، اور اب جب کھانا ختم ہونے والا ہے یعنی تھوڑی دیر گزر گئی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کھانے میں برکت نہیں رہی، بے برکتی ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانا تم لوگوں نے شروع کیا تھا تو سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، اللہ کے نام سے شروع کیا تھا تو برکت تھی۔ اب بعد میں فلاں آدمی آ کے شامل ہوا ہے اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے اس کھانے میں بے برکتی آ گئی، یعنی ایک آدمی کے عمل کی نحوست ایسی تھی کہ سب اس کے گھیرے میں آ گئے اور سب کے لیے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں اور ایک آدمی بھی بغیر اللہ کا نام لیے وہاں بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ شیاطین اور جنات شریک ہیں تو سب کے کھانے میں بے برکتی ہو جاتی۔ تو اللہ کا نام لے کر آغاز کرنا چاہیے۔ اب جب کھانا شروع کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی اسوہ حسنہ تھا کہ آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، ایک تو انگوٹھا اور ایک یہ شہادت کی انگلی اور ایک یہ درمیانی انگلی، ان 3 انگلیوں کے ساتھ آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ کم انگلیوں کے استعمال سے لقمے چھوٹے بنتے ہیں، بقدر ضرورت آپ نے چوتھی انگلی کا بھی استعمال فرمایا، 3 سے زائد انگلیوں کا بھی استعمال فرمایا ہے تاکہ امت کے لیے جواز کا درجہ رہے، کیونکہ بعض اوقات کھانا اس طرح ہوتا ہے کہ 3 انگلیوں سے سنبھالا نہیں جاتا، جیسے کوئی چاول ہاتھ سے کھا رہا ہے یا کوئی اور اس نوعیت کا کھانا ہے، اور 3 انگلیوں سے کم انگلیاں استعمال کرنا اس کے بھی ناپسندیدگی ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ اس میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ رہنا ہوتا ہے کہ نہ تکبر کا اظہار ہو
ایک دو انگلیوں کا استعمال کر کے اور نہ ساری انگلیوں کا استعمال کر کے حرص کا اظہار ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ 3 انگلیوں کے ساتھ انسان کھانا کھائے۔ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جاتا ہے دسترخوان پہ یا دسترخوان سے نیچے، تو بندہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے جو آپ کو ناپسندیدہ ہے تو اسے جھاڑ لو، یعنی ہلکی پھلکی اگر کوئی گرد و غبار لگ گیا اسے جھاڑ لو اور وہ کھا لو، اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ اس میں ادب ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر نیچے بھی گر جائے تو اسے جھاڑ کر کھا لینا چاہیے۔ نہ کھانے میں بسا اوقات تکبر کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اسے کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے جو نقصان دہ ہے یا ضرورت سے زیادہ اس کو کوئی اور چیز لگ گئی اور انسان کی طبیعت اسے گوارا نہ کرے تو پھر اسے کسی طریقے سے ٹھکانے لگا لیا جائے کسی جانور یا پرندے کے لیے، لیکن بہرحال ایسے رویہ ظاہر نہ کیا جائے جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ یاد رکھیے کہ رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق ناراض ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جس دروازے سے رزق ناراض ہو جائے تو پلٹ کے وہاں نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے اور اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ لے لے گا واپس، اور اس ناقدری کی وجہ سے پھر انسان کے رزق میں تنگی ہو جاتی۔ تو یہ جو گھروں میں خاص طور پر دعوتوں میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بے شک کھانا کسی اور کا ہے، لیکن ضائع کرنے کا عمل تو میں یا آپ کر رہے ہیں، تو ناقدری بھی میں اور آپ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی مجھے اور آپ کو ہوگا، میزبان کو تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی لذیذ چیز کی خواہش کرتا ہے تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی کھانے کے پیچھے ہی پڑا رہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ پر کھانا سوار ہو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ایک آدمی بالکل اتنا خشک ہو جائے کہ کسی چیز کے اظہار کو ہی ناپسندیدہ سمجھنے لگے، تو اس چیز کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں گوشت بہت مرغوب تھا، آپ پسندیدگی کے ساتھ گوشت تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے ہاں تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، کسی کام سے آپ تشریف لے گئے تھے، دوپہر کو آپ آرام فرمایا کرتے تھے، تو حضرت جابر کے گھر میں دوپہر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، ادھر ہی آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت جابر کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت رغبت کے ساتھ تناول فرماتے، تو جب آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو اس آرام کے وقفے میں حضرت جابر نے جلدی سے گھر میں کوئی بکری تھی اسے ذبح کیا، اور اس کے بعد پھر چونکہ جلدی پکانا تھا کہ حضور جیسے ہی بیدار ہوں اور وضو کا پانی طلب فرمائیں تو وضو کے بعد آپ کو کھانا تیار ملے، تو جلدی کے لیے پھر حضرت جابر خود گھر والوں کے ساتھ لگ گئے، جلدی جلدی اسے ذبح کیا اور اسے کھانے کے قابل کیا، پھر مل کے پکایا۔ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوئے اور آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو اس کے فوراً بعد حضرت جابر نے وہ پکی ہوئی بکری لا کر پیش کی، تو آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت جابر سے آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ مجھے بکری اور گوشت کے ساتھ رغبت ہے، تو تم نے اس لیے یہ تیار کی، یعنی آپ نے باقاعدہ ان کی تعریف فرمائی۔ انہی حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کوئی حلوہ پکایا، گھر میں کوئی حلوہ پکا ہوا تھا جسے خزیرہ کہا جاتا تھا، عربوں کا اس زمانے میں کوئی خاص طریقہ تھا بنانے کا، تو ان کے والد نے حضرت جابر سے فرمایا کہ یہ خزیرہ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، تو حضرت جابر گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا گوشت لائے ہو؟ تو حضرت جابر نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو خزیرہ ہے۔ اب جب واپس گئے اور جا کے اپنے والد کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے تو اس طرح فرمایا ہے، تو ان کے والد نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کی منشا گوشت تناول فرمانے کی ہے، تو انہوں نے جلدی سے کسی بکری کو ذبح کیا اور پھر وہ بھنی ہوئی بکری لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گوشت کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اور گوشت کھانے میں بھی آپ کا ایک خاص ذوق تھا کہ آپ بکری کی دستی کو بڑے ذوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے،
اور صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دستی بڑے ذوق کے ساتھ تناول فرماتے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور بھنی ہوئی بکری کا اہتمام کیا دسترخوان پہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دسترخوان پہ آپ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے میزبان صحابی سے فرمایا کہ دستی لاؤ. تو انہوں نے دستی پیش کی، آپ نے تناول فرمائی. آپ نے دوبارہ پھر فرمایا، جب وہ دستی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا دستی لاؤ. انہوں نے دوسری دستی پیش کی. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا کہ دستی لاؤ. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، دونوں میں نے پیش کر دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں دستی مانگتا رہتا تم مجھے پیش کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا رہتا. لیکن تم بول پڑے تو اب تیسری دستی تمہیں دسترخوان پہ نظر نہیں آئے گی. تو یہ روایات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے امت کو زہد کی تلقین فرمائی اور امت کی تربیت ایسی فرمائی کہ امت محمدیہ کا فرد ہر وقت کھانے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے اور اس کے دل و دماغ پر کھانا سوار نہ ہو. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دن میں 1 مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، جو باقاعدہ کھانا ہوتا ہے. اور یہ جو دوبارہ دوسری مرتبہ میں نے روایات عرض کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں ایسی خشکی بھی آپ نے پسند نہیں فرمائی کہ ایک آدمی اتنا خشک ہو کہ وہ مرغوب چیزوں کے اظہار کو ہی زہد کے خلاف سمجھے. تو معلوم ہوا کہ لذیذ چیزوں کی طلب کرنا یہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کھانے میں کوئی خاص ذوق کا اظہار کرتا ہے تو یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے. لیکن ہر وقت کھانے کے پیچھے پڑا رہنا یہ ایک بندے کی بندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا اصل مقصد عبادت ہے. اور یہ کھانا یہ عبادت کے لیے ایک وسیلہ ہے. جیسے میں نے آغاز میں عرض کی کہ کھانا نہیں کھائے گا تو طاقت کہاں سے آئے گی، اور طاقت نہیں آئے گی تو عبادت کیسے انجام دے گی. تو آپ علیہ السلام کو کھانے پینے میں مختلف چیزوں کے ساتھ خاص رغبت تھی. جیسے گوشت کے ساتھ رغبت تھی، گوشت میں دستی کے ساتھ رغبت تھی. پھلوں میں آپ علیہ السلام کو خربوزہ بہت پسند تھا اور آپ بڑے ذوق کے ساتھ اس کو منگوا کے تناول فرماتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور کھجور ملا کے تناول فرماتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ اس طریقے سے ایک کی ٹھنڈک کو دوسری کی گرمی کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے. یعنی ایک ٹھنڈی چیز ہے، دوسری گرم چیز ہے، تو ایک کی جو اضافی ٹھنڈک ہے وہ دوسری کی گرمی کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کھجور اور پنیر کو ملا کر بھی نبی کریم، کھجور اور مکھن کو ملا کر بھی آپ علیہ السلام نے استعمال فرمایا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کا اصل مقصد عبادت ہے دنیا میں، اور عبادت کے لیے صحت ضروری ہے، صحت کے لیے متوازن غذا ضروری ہے. تو متوازن غذا کھانا اس مقصد کے لیے تاکہ میں عبادت انجام دوں، یہ بھی ایک انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ بالکل کھانا ہی چھوڑ دے، وہ تو ضعیف ہو جائے گا، نقاہت آ جائے گی، عبادات انجام نہیں دے گا. تو کھانا یہ حیوانی جبلت کے ساتھ ساتھ شرعی تقاضا ہے. اور پھر کھانے کے یہی آداب ہیں جو میں نے عرض کیے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے، یہ فرض کے درجے میں ہے، اور بقدر ضرورت کھایا جائے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ جم کر بیٹھ کر کھانے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ بندے کی طرح بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کے بیٹھنے میں بندگی کا اظہار ہو. اور کھانے کا احترام کرنا چاہیے، کھانے کو انتظار نہیں کروانا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اور لذیذ چیزوں کی رغبت کا اظہار کرنا، یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے. تو ان آداب کے ساتھ جب ایک بندہ مومن کھانا کھاتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت بنتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے کھا رہا ہے. اس طریقے سے کوئی آدمی زندگی گزارے، اس کا ناشتہ بھی عبادت ہے، اس کا دوپہر کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا رات کا کھانا بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.